وہی سکون ہے، وہی چیز ہے۔ اگر یقین نہیں آئے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیجیے۔ 1 کروڑ روپے ہاتھ میں ہے تو بھی اتنا سکون نہیں جتنا سکون 2 رکعت نماز پڑھنے۔ تجربہ کر لیجیے۔ جب کبھی آپ بے چین ہوں، بیوی اچھی نہیں ہے، بچے اچھے نہیں ہیں، سماج کے لوگ اچھے نہیں ہیں، رشتے دار دھوکہ دے رہے ہیں، اس وقت میں آپ کو لگے گا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اکیلا ہے۔ اس وقت وضو کیجیے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگر 1 قطرہ آنسو نکل گیا تو 1 لاکھ غم اس آنسو کے وہاں راستے سے ختم ہو جائے۔ سکون صرف ذکر الہی ہے، سکون صرف مصطفیٰ درود پڑھنے میں، سکون صرف تلاوت میں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کا کلام آج کل لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، افسانہ پڑھتے ہیں، فکشن پڑھتے ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں 61 ختم قرآن کرتے ہیں، 61، 1 ختم روزانہ رات میں، 1 ختم قرآن دن میں، اور 1 ختم قرآن تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگوں کو کس نے کہہ دیا ہے کہ لومان جلا لو جنت چلے جاؤ، اگربتی سلگا لو جنت چلے جاؤ، نعت شریف سن لو جنت چلے جاؤ۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہم لوگوں کو۔ غوث اعظم کو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا، اور ہم لوگ بس صرف ایک نعت سن لیں اور جنت پتی ہو جائے، بس صرف لومان سلگا لیں، درگاہ شریف پہ چلے جائیں، جنت پتی ہو جائے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے بچوں کو اللہ کی راہ میں کٹوایا۔ ایسے ہی اسلام یہاں تک نہیں آیا، اور آج جو مصیبتیں دنیا میں ہیں یہ کوئی نئی مصیبت نہیں ہے جس کو آپ بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، یہ تو زیرو ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں آ گیا ہے۔ کون کا اسلام کرتے ہیں؟ یہ کوئی مصیبت ہے؟ فلسطین میں اگر 50,000 بچے شہید ہو گئے تو مرنا تو سب کو ہے، صاحب پہر پیدا ہونے والے کو مر جائے۔ اگر شہادت کی موت مرنا اور ہے، شادی کی محفل میں ناچتے ہوئے مرنا اور ہے، شہادت کی موت مرنا اور ہے، عشق بازی کرتے ہوئے مرنا اور ہے، موبائل چلاتے ہوئے مرنا اور ہے، دوسروں کی بہو بیٹی کا منہ تکتے ہوئے مرنا اور ہے، موبائل میں چیٹنگ کرتے ہوئے مرنا اور ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی کی ہلدی کی رسم ادا ہو رہی ہے، ہلدی کی رسم، غیر مسلموں کے یہاں سے یہ رسم چل کے چور دروازے سے مسلمان کے یہاں بھی آ گئی ہے، اور ہلدی کی رسم چل گئی ہے۔ پیلے رنگ کا کپڑا اور ہلدی لگائی جائے گی۔ لڑکے کو ہلدی صرف اس کی ماں لگا سکتی ہے، لڑکے کو ہلدی تاکہ بدن کا میل کچیل سب ختم ہو جائے، بدن صاف بدبو سے پاک ہو جائے، تو ماں لگا سکتی ہے، بھابھی نہیں۔ بھابھی کا لگانا حرام ہے۔ لڑکے کا بدن صرف اپنی خاص خالہ چھو سکتی ہے، چچی نہیں۔ چچی کا اپنے جوان بھتیجے کا بدن چھونا حرام ہے۔ اگر ہاتھ میں ہلدی لگانا ہے تو اپنی خاص پھوپھی لگا سکتی ہے، پھپھیری بہن کا ہاتھ ٹچ کرنا حرام ہے، چچیری بہن کا ہاتھ ٹچ کرنا حرام ہے۔ بس نہ آگے دیکھنا ہے نہ پیچھے دیکھنا ہے، بس کافروں کے یہاں سے رسمیں لانا ہے، اور ہلدی کی رسم، شادی ہو رہی ہے ہلدی کی رسم، اب 2 مہینے کے بعد شادی ٹوٹ رہی ہے، 6 مہینے کے بعد لڑکی دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، 2 سال کے بعد لڑکی اپنے کسی یار کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کے اور ڈرم میں ڈال کر کے اس میں سیمنٹ ڈال کے اس کی لاش کو گلا رہی ہے۔ 4 مہینے کے بعد 4 سال کے بعد اسی دیوریا میں دلہن اپنے بھانجے کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی، شوہر اگر ڈانٹے تو اپنے پریمی کے ساتھ مل کے اپنے ہی شوہر کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ دیتا، اور ہلدی کی رسم
وہ شادی قیمتی ہے جو شادی سمپل ہو جائے، مصطفیٰ کی سنتوں کی روشنی میں ہو جائے، مسجد میں ہو جائے، 4 آدمی کے بیچ ہو جائے، بغیر کسی تام جھام کے ہو جائے۔ اللہ وہ برکتیں دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی عمر 100 سال ہو جائے، نہ طلاق ہوتی ہے، نہ تکرار ہوتی ہے، واہ کیا پیغام ہے، واہ بے شک۔ سنتوں کی مخالفت جب تک ہوتی رہے گی، اسی طرح سے بیوی شوہر کو قتل کرے گی اور شوہر بیوی کو ذبح کرے گا۔ بہت ساری روایتیں آپ بھی سنتے ہوں گے، خبریں سنتے ہوں گے، شوہر نے اپنی بیوی کو کاٹ کے پھینک دی ہے، یہ سنتے ہیں۔ اور کہیں سنتے ہوں گے کہ بیوی اپنے دوسرے پریمی سے مل کر رات میں سوئے ہوئے شوہر کو کاٹ دیا۔ اب لوگ شادی سے ڈریں گے، آنے والے وقت میں شادی سے لوگ ڈرنے لگے، پتہ نہیں جو بیوی ہماری ہونے والی ہے وہ میرے قتل پہ آمادہ ہو جائے۔ اب بیوی بھی اپنے شوہر سے ڈرے گی کہ اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کر کے میرا ریپ کروا کے اس کو کاٹ کر کے نالا میں ڈھیل دے۔ لوگ ڈریں گے کہ چلو طوائف کے کوٹھے پہ جا کے خواہش پوری کر لیں گے مگر شادی نہیں کرتے۔ طوائف کے کوٹھے پر قتل نہیں ہوگا، وہاں گئے 100 روپے کی فیس دیا، خواہش پوری کی اور چلے۔ لیکن یہاں تو بیوی لاکھ بھر کے ساتھ ہم سوتے ہیں، نہ جانے کس وقت قتل کر دیں۔ لوگ بچے کو بوجھ سمجھتے ہیں، جب بچہ جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا رہا ہے، جب بچہ باپ کے ڈانٹنے کے بعد باپ وہی آنکھ نکلا رہا ہے، جب باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ رات کے وقت میں باہر مت گھما کر وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آ کے باپ کی پٹائی کر دیتا ہے، ایسے وقت میں ہر باپ سہم جاتا ہے کہ بچہ کو پیدا کریں یا نہیں کریں۔ بچہ کو پیدا کریں گے وہ میری چھاتی پر بیٹھ کے مجھ کو مارے گا، بچہ پیدا کریں گے وہ اپنی ماں کو قتل کرے گا، بچہ کو پیدا کریں گے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ماں باپ کو دانے دانے کی ترسا دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی کمائی اپنے ساتھ کھاؤ پیو، اپنی بیماری کا علاج کرانے کے پیسے رکھو اور بچہ پیدا مت کرو، جیسے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا۔ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم سینٹر میں رکھتے ہیں، ہندوستان میں بھی دھیرے دھیرے شروع ہو گیا۔ مغربی دنیا میں جب باپ ماں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کو اولڈ ایج ہوم میں رکھوا دیتے ہیں، یعنی ایک سینٹر ہے، جیسے یتیم خانہ ہے، آرفنیج ہے، اناتھالیہ ہے، اسی طریقے سے مغربی دنیا میں ایک بوڑھا گھر ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اس میں ڈالتے ہیں، مہینے میں جو اس کی فیس بنتی ہے کھلانے پلانے کی، نہلانے دھلانے کی، وہ فیس بچہ جمع کر دیتا ہے، اور جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو وہاں سے فون آتا ہے کہ آپ کے باپ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب یہ بچہ جاتا ہے آخری رسم ادا کر کے چھٹی پا لیتا ہے۔ یعنی ماں باپ ہر بچوں کے لیے بوجھ بن گئے، بوڑھے گھر میں کراہے نہیں، ماں کو کھانسی نہیں ہو، نزلہ زکام نہ ہو، ورنہ اس کی عشق بازی میں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہ رات کے 4 بجے سوئیں اور دن کے 10 بجے اٹھے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اگر بوڑھا باپ بولا کہ ارے صبح کے وقت میں جو سوتا ہے اس کی روزی ختم ہو جاتی ہے، صبح کے وقت میں سونے والے کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر کے جو کام کاج ہو جائے گا وہ 1 کروڑ کما لے مگر چہرے پہ لعنت برستی رہے گی۔ اب اس طرح کی باتیں کون سنتا ہے؟ 2-4 تمچہ باپ آپ کو لگاتا ہے اور سیدھے اولڈ ایج ہوم میں ڈلوا دیا، نہیں یہ بوڑھا رہے گا تو چیختا رہے گا یہ کرو یہ مت کرو، ایسے رہو ایسے سو ایسے جاگو، نہ بوڑھا گھر میں جاؤ۔ اب یہ بوڑھے ماں باپ بوڑھے گھر میں ہے، پوتا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، مگر بیٹے کو فرصت کہاں ہے؟ اولڈ ایج ہوم میں جاتا ہے۔ کبھی کبھار مہینہ 2 مہینہ میں گیا، ایک جھلک دیکھ لیا، ماں باپ کو چلے آئے۔ اس وقت اس بوڑھے ماں باپ کی دل کی کیا سزا ہوگی کہ تہوار کا دن ہے، اسے اپنے بچوں پوتوں کے ساتھ رہنا تھا مگر وہ تنہائی کے گھر میں پڑا ہوا۔ کروڑوں بوڑھوں کے دل کی آواز ہے کہ یا اللہ یہ مغربی تہذیب مٹ جائے۔ کیسا ہے وہ اسلام جس اسلام نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جس اسلام نے کہا ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے حج مقبول کا اجر ملتا ہے، جس اسلام کا پیغام ہے کہ باپ جنت کا دروازہ، جس اسلام کا پیغام ہے کہ روزانہ 10 بار بھی ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھو تو ہر نظر کے بدلے میں حج کا ثواب ملے۔ ماں کے پاؤں کو چومنے کے بعد جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ مل جائے گا۔
جو لوگ مسلمان ہیں، جس کے گھر میں اسلام ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہے، جس کو مرنے کے بعد جنت جانے کی فکر ہے، دنیا کی ساری دنیا میں ہمیشہ دنیا آدمی کو نہیں رہے گا، چاہے 70 سال میں 80 سال میں 90 سال میں ہے، مرنا ہے، مر کے آخرت میں جانا ہے، چاہے اربوں میں کھیلیں چاہے کرائے کے گھر میں رہیں، دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ تو بات سب کو معلوم ہے، اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے آرام کے لیے لالائق اور بے چین نہیں ہوتا، بلکہ جہاں کھربوں سال، اربوں سال، وہاں سینکڑوں سال، بے گنتی سال، جہاں سدا رہنا ہے ہمیشہ، اس دنیا کی راحت کے لیے مسلمان اس دنیا کا استعمال کرتا ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جنہوں نے نومبر دسمبر میں گیہوں کی کھیتی لگائی، وہ مارچ اپریل میں گیہوں کاٹتا ہے، بیچتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے۔ جنہوں نے آم کا پیڑ لگایا، وہ ابھی اس آم کے موسم میں اپنے ہی پیڑ کا لگائے ہوئے پیڑ کا آم کھائے گا۔ بازار سے خرید کے لانے والا وہ چاہے 1 کنٹل آم خرید لے، اس میں وہ لطف نہیں ہوتا جو اپنے گھر کے دروازے پر آم کا پیڑ لگا ہو، جو وہ خود لگایا ہے۔ اس پیڑ کا ایک آم کھانے میں جو مزہ آتا ہے، وہ 1 کیجی آم، 1 کنٹل آم بازار سے خرید کے کھا لے، اس میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ پیڑ اس نے اپنے سے لگایا ہے، اپنے لگائے ہوئے پیڑ کا وہ پھل کھا گا۔ جو پیڑ لگائے گا وہ پھل کھائے گا، جو پیڑ نہیں لگائے گا وہ پھر وہ خرید کے لائے گا، دوسروں کا منہ دیکھے گا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، مرنے کے بعد سونے چاندی کی محل میں رہے گا۔ اس دنیا میں جو ایک منٹ کا صحیح استعمال کرے گا، مرنا تو ہے، چاہے ظہر کے بعد مرے، چاہے فجر کے بعد مرے، چاہے ظہر کے بعد اعلان ہو یا فجر کے بعد اعلان تو ہونا ہے کہ قمر الدین بھائی مر گئے، شمس الدین بھائی مر گئے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نہیں مروں گا، آج شمس الدین کی باری ہے، کل قمر الدین کی باری ہے۔ آج فجر کے بعد اس کا اعلان ہوا ہے، 4 دن کے بعد آپ کا اعلان ہوگا۔ پچھلے سال آپ کے باپ کا اعلان ہوا ہے، 5 سال کے بعد اس کے بیٹے کی موت کا اعلان ہوا۔ گاؤں میں 100 سال پہلے جو پیدا ہوئے تھے، آج ایک بچہ نہیں ہے، اور جو آج بھی موجود ہے وہ 100 سال کے بعد اس میں ایک بچہ نہیں رہے گا، سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک بے وقوفی ہے، صرف دنیا کے لیے پاگل ہے۔ دنیا میں اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا گھر کی قیمت 2 کروڑ ہے، مگر غیر مسلم کے گھر کی قیمت 200 کروڑ ہے۔ اسی انڈیا میں ایک آدمی نے 400 کروڑ کا بنگلہ بنایا، اپنے داماد کو 500 کروڑ کا بنگلہ گفٹ دیا ہے، مگر انجام کیا ہے؟ انجام وہی ہے، قبر میں جا کے 2 گز زمین کے نیچے سڑ جاتا ہے۔ چاہے محل میں رہے، چاہے اپنے گھر میں رہیے، چاہے کرائے کے گھر میں رہیے، لاش نکلے گی۔ جب لاش نکلے گی تو پھر جب قبر میں ڈالا جائے گا لاش کو، اب وہاں پہ چاہے کرائے کے گھر میں رہتے تھے یا اپنے گھر میں رہتے تھے، دونوں برابر۔ سوتی کا سفید کپڑا ارب پتی اس کے بدن میں بھی ہے، اور جو کرائے کے گھر میں ہے اس کے بدن میں ہے۔ ارب پتی کو بھی اس کے رشتہ دار مل کے نہلاتے دھلاتے، کفن پہناتے ہیں، کاندھے پہ لے جا کر قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ غریب مزدور جو سسکیاں بھرتے ہوئے سڑک کے کنارے مر گیا، اس کا بھی وہی انجام ہے۔ سوتی کا سفید رنگ کا کفن اس کے بدن پر بھی ہے، اس کو بھی 10 آدمی کاندھے پہ لیتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں۔ دونوں کا انجام برابر ہے، اور دونوں کی پیدائش برابر ہے۔ مالدار بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، غریب بھی پیدا ہوتا ہے۔ مالدار کے بدن سے بھی بدبو آتی ہے، غریب کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ مالدار بھی ایک دن پیشاب نہیں کرے تو پیٹ پھٹ جائے گا، ایک دن پاخانہ نہیں ہو تو اس کا سر پھٹ جائے گا، اور غریب بھی پیشاب پاخانہ نہیں کرے وہ پھٹ جائے گا۔ تو پیشاب پاخانہ امیر کھرپتی کے بیٹے کے بدن میں بھی ہے، اور غریب کے بدن میں۔ پسینے کی بدبو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، منہ کی بدبو یہاں بھی ہے وہاں بھی، نزلہ زکام ناک کا بہنا فقیر کے بچے کا بھی ہے اور ارب پتی کے بچے کا بھی ہے، دونوں برابر ہے۔ ناک بہنے میں، پسینے کی بدبو میں، پیشاب پاخانہ کرنے میں، اب پانی پینے میں، دونوں برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ خرپتی کا بچہ وہ کوئی دوسرا پانی پیتا ہے، کشمیر سے پانی منگوا کے پیتا ہے، اور غریب کا بچہ اسی ناک اور چاپا کل کا پانی پیتا ہے، ہینڈ پائپ کا سپلائی کا پانی پیتا ہے، دونوں برابر ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی جو میں اکثر کہتا ہوں، جس کے سننے کے بعد سینہ پھٹ جائے گا۔ ایک نشہ ہے، جسے شراب کے نشے میں لوگ بیوی اور ماں کا فرق مٹا جاتا ہے۔ بیوی کو ماں سمجھتا ہے، ماں کو بیوی سمجھ کر کے اس کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ شراب کے نشے میں عقل ختم ہو گئی۔ جب عقل ختم ہو گئی تو پھر وہ بیوی کو ماں اور ماں کو بیوی سمجھتا ہے۔
شراب کے نشے میں آدمی پانی کو پیشاب کو پانی سمجھتا ہے. شرابی کبھی کبھی اس قدر شراب پی لیتا ہے، اس قدر نشے میں رہتا ہے کہ وہ گائے کہ پیشاب کو منہ لگا کے پینے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ گرم گرم پانی آ رہا ہے. عقل اس کی ختم ہے. ایک پاگل پنی ہے کہ پانی چھوڑ کے لوگ شراب پی رہے ہیں. جس شراب میں بدبو ہے، جس شراب کا نشہ ہے، جس شراب کے پینے کے بعد لوگ پاگل اور مجنون کی طرح کرنے لگتے ہیں اور دوڑ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دیا. ہم اپنے ہوش میں نہیں تھے. جب تم اپنے ہوش میں نہیں تھے تو تم نے پہچانا کیسے کہ میری بیوی ہے؟ تم نے چچی کو طلاق نہیں دیا، تم نے پھوپھی کو طلاق نہیں دیا، تم نے خالہ کو طلاق نہیں دیا کہ کوئی بھی اور راستے سے جا رہی تھی اپنی بیوی سمجھ کے طلاق دے دیتے اس کو. وہ بیوی دو چار چپل راستے سے گزرنے والی دیکھ کر کے تیرے چہرے کو لال کر دے. تو شراب پینے کے باوجود یہ فرق معلوم ہے کہ یہ سماج کی عورت ہے، یہ میری بیوی ہے. شراب پینے کے باوجود یہ معلوم ہے کہ یہ میری پھوپھی، یہ میری خالہ ہے، یہ میری بیوی ہے. جب تم کو یہ فرق معلوم ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو یہ بہانہ کس چیز کا ہے کہ ہم شراب کے نشے میں تھے؟ جب تم پہچان ہے وہ شراب کے نشے میں کہ میری بیوی ہے، جب پہچان باقی ہے تو طلاق ہو گئی. یہ بہانہ کیوں ڈھونڈتا ہے کہ ہم اپنے ہوش میں نہیں تھے؟ جب ہوش میں نہیں تھے تو سماج کی چچی کو تم نے طلاق کیوں نہیں دی؟ تم نے اپنی دادی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ تم تو پہچانتے تھے کہ میری دادی ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری چچی ہے، یہ میری بیوی ہے. جب پہچانتے تھے تو طلاق ہو گئی. اب چاہے ہزار جھوٹ بولو، بہانہ بناؤ، یہ وہ فلاں جنا ہوش، کچھ نہیں. پہچان باقی ہے کہ میری بیوی ہے. اب بیوی سمجھ کے تم نے اس کو طلاق دیا، طلاق ہو گئی واقعہ. اب چاہے کچھ بھی کرو، 3 طلاق بن دیا، بیوی کا نکاح سے نکل گیا. اب نشہ ٹوٹنے کے بعد کہتا ہے ارے کیا ہو گیا، ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم تو شراب کے نشے میں تھے. کچھ بھی. اب اگر وہی عورت چاہیے تو تم کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا. وہ عدت گزارے گی 3 حیض، چاہے 3 سال میں آئے یا 3 مہینے میں آئے. 3 مہینہ 13 دن نہیں، 3 حیض گزارنا ہوگا. چاہے جس عورتوں کو حیض آنے کی بیماری ہوتی ہے، نہیں آتی، حیض کا خون نہیں آتا ہے، 4-5 مہینے کے بعد آتا ہے، تو جب تک 3 بار ماہانہ خون نہیں آئے یہ عدت ہے اس کی. چاہے 6 مہینے میں آئے، 6 سال میں آئے، حیض کی عدت گزارنے کے بعد تب دوسرے سے شادی ہو. وہ اس سے میاں بیوی کی طرف سلوک کرے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا. جب جیسا نہیں کہ آپ ابھی شادی کیا، ابھی صحبت کر لیا اور 1 مہینے کے بعد طلاق دے دیا. یہ کون سا ڈرامہ تم کر رہا ہے؟ ہاں گزار کے سامنے لایا، شادی کروا دیا، بند کمرے میں 1 گھنٹہ گزار کے صحبت کر لیا، اس کے بعد طلاق دے دیا. یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ شادی کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، بائی فورس نہیں. وہ طلاق نہیں بھی دے سکتا ہے. اپنی مرضی سے جب وہ طلاق دے پھر اس کی عدت گزرے گی 3 بار اور 3 بار حیض خون آئے گا. تب اس کے بعد پرانے شوہر جس نے طلاق دیا ہے شراب کے نشے میں، غصے میں، اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ سزا عورت کو کیوں ملی؟ یہ سزا تو مرد کو ملنی چاہیے تھی جس نے طلاق دے دیا. یہ مشرکین لوگوں کا اعتراض ہے. عورت کو کیا سزا ہے؟ عورت کا شوہر مر گیا، دوسری سے بیاہ کر گیا. وہ شوہر مر گیا، تیسرے سے شادی کر گیا. تیسرا شوہر مر گیا، چوتھے سے شادی کر گیا. اس میں عورتوں کی کیا سزا ہے؟ اس میں عورت کو کیا سزا ہے؟ عورت کو ایک مرد نے طلاق دیا، ٹھیک ہے، طلاق دے دی، دوسرے سے شادی کر گیا، اس کے ساتھ رہ رہی، پھر اس کو شوہر مر گیا، پھر تیسرے سے شادی کر گیا. اس میں عورتوں کو کیا پنشمنٹ ہے؟ عورت تو شادی کی ہے، یہ پنشمنٹ اس مرد کو جو اس کی بیوی تھی اب وہ دوسروں کے بستر پہ جا کے سو رہی، اس کے سینے پہ حل چلے گا، اس کو تکلیف ہوگی کہ میری بیوی دوسروں کے بستر پہ سو رہی. یہ سزا ہے 3 طلاق دینے کی، یہ سزا ہے اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی. یہ سزا مرد کے لیے. عورتوں کو کیا ہے؟ ایک شوہر طلاق دے دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہے گی. وہ شوہر مر گیا، تیسری شادی کر لی، میاں بیوی کی طرح رہے گی. یہ سزا مرد کے لیے. میں نے اننیسیسری غیر ضروری طور پر میں نے طلاق دے دی رشتے میں آ کے شراب پی کر. اب میری اپنی بیوی دوسروں کے ساتھ سوئے گی
ان کے ساتھ وہ میاں بیوی کی طرح سلوک کرے گا تب وہ پھر دوبارہ واپس میرے پاس آئے گی. یہ سزا ہے، اس غصے کی سزا ہے، مرد کو سزا. لوگ سمجھتے نہیں، مطلب کہتے ہیں کہ عورت کا قصور کیا ہے، اس میں عورت کا قصور کیا ہے، اس میں عورت کو کیا ہوا. عورت جیسے میرے ساتھ سوئے گی میری بیوی بن کر، ہم اس کو طلاق دے دیے، وہ دوسرے کے ساتھ اس کی بیوی بن کے سو رہی ہے، ان کو کیا سزا ہے؟ پنشمنٹ مرد کو ہے کہ میری خوبصورت بیوی میں نے غصے میں طلاق دے دیا، یہ دوسرے کے ساتھ سو رہی ہے. کیا بات ہے. کافروں کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا پردھان منتری بن جائے کہ امریکہ کا ٹرمپ بن جائے، اتنا جان لے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ وہابی دیوبندی نجدی چاہے وہ واہ اس کے پاس بھی عقل نہیں ہے. یہ بھی صاحب ایک نشے میں مست ہے، نماز پڑھو جنت چلے جاؤ، روزہ رکھو جنت چلے جاؤ. نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، روزہ رکھنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن اگر کوئی نبی کی توہین کرے گا، نبی کو گالی دے گا، تو جو نبی ایمان لایا، جو نبی نماز روزہ لایا، جو نبی اللہ کا پتہ بتایا، جو نبی کہا کہ یہ کعبہ ہے، جو نبی یہ کہا یہ مینا مزدلفہ عرفات ہے، ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی، یہ سب تمہارے گھر کے. واہ بے شک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہنچو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، پہنچو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. بے شک سبحان اللہ. تو جو جانے کائنات، اصل کائنات، روح کائنات ہے، انہی کی توہین کر کے جنت جانا چاہتا ہے. نہیں ملے گی جنت. جنت تو مصطفیٰ کی شفاعت سے ملے گی. مصطفیٰ کی شفاعت اس کو ملے گی جو مصطفیٰ پر بلائنڈلی یقین رکھتا ہو، تعظیم کرتا ہو، محبت کرتا ہو. جب بندہ اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جس کی وجہ سے مومن ہے، اس نبی مومن کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بالکل. آقا علیہ السلام کی محبت ہی جانے گی بات اصلی. تو اب جو لوگ کہتے ہیں فاتحہ میلاد حرام ہے، جیسے وہابی نزدیک، یہ جہنم کا راستہ چھوڑا ہے. وہ نماز روزہ کرتے ہیں مگر فاتحہ کو حرام کہتے ہیں، درود کو حرام کہتے ہیں، سلام کو حرام کہتے ہیں، جلسہ جلوس کو حرام کہتے ہیں. وہ گیا، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وہ گیا سیدھے جہنم میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے رسول اللہ کو حاجت، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. دونوں باتیں سنیے گا. وہ ہم شراب کے نشے میں بات نہیں کرتے اور ہم پاگلوں کی طرف بات نہیں کرتے. ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، عقل مندوں کی طرف بات کرتے ہیں. بے شک. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے. جو بولتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو ماننے والا نہیں، بولے گا ارے نماز کی کیا ضرورت ہے، لوگان جلاؤ، اگربتی سلگاؤ، چادر چڑھاؤ، قبر دھو کے پی لو، غسل قبر پی کر لو، پی لو تو جنت چلے جاؤ. یہ بھی جہنم کا راستہ ہے. نماز چھوڑ کے اللہ کے ولی کی قبر کا پانی پینے سے تھوڑی جنت چلا جائے. نماز فرض اعظم ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. نماز کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. اس کو گرہ مان کے رکھ لیں. نماز کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. 1,00,000 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور شب قدر میں اور شب برات، یہ نفل ہے. نفل ہنگ رہتا ہے، معلق لٹکا ہوا پینڈنگ، جب تک کہ بندہ فرض ادا ہے. نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ہوتا. چاہے روزہ رکھتے رکھتے لوگ مر جائیں، نفل روزہ رمضان کے ایک روزے کے برابر زندگی بھر کا روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے. زکوٰۃ کا 1,000 روپیہ جو ہم پر فرض ہے، یا 1 کروڑ کی مسجد میں بنا دوں، 1 کروڑ روپیہ لگا دوں، اس 1 کروڑ روپیہ کی مسجد نفل ہے. زکوٰۃ کا 100 روپیہ جو ہم پر فرض ہے، یہ فرض ہے. جب تک یہ 100 روپے نہیں نکالے گا زکوٰۃ کا، 100 کروڑ کی مسجد جو بنایا ہے وہ نیکی ہنگ رہے گی، معلق رہے گی، قبول نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ فرض زکوٰۃ ادا کرے. چونکہ زکوٰۃ فرض ہے. 100 کروڑ کی مسجد کی تعمیر یہ نفل ہے، زکوٰۃ فرض ہے. 1,000 غریبوں کو کمبل بانٹنا یہ نفل ہے. اپنا روزہ رکھنا فرض ہے. 1,00,000 آدمی کو افطار پارٹی دینا یہ نفل ہے. 1,00,000 آدمی کو افطار کروائے یہ نفل ہے. اپنا روزہ جو ہے فرض ہے، اور جب تک بندہ اپنا فرض روزہ نہیں رکھے گا، 1,00,000 آدمی کو افطار کروا دے یہ نیکی اس کی
لٹکی بھی رہے گی، پینٹنگ میں ہنگ رہے گی، نہیں ہوگی قبول جب تک کہ بندہ روزہ اپنا روزہ کرے۔ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے۔ یہاں سنی غلطی کر جاتا ہے، وہابی نماز پڑھتا ہے مگر فاتحہ کو حرام کہتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے مگر جلوس محمدی کو حرام کہتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے مگر قاضمی قیام قاضمی کو حرام کہتا ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ چنا، نماز پڑھنے کے بعد جہنم، کیونکہ جو حلال کو حرام کہے وہ جہنم جائے گا۔ اور اس طرف سنی ہے بے وقوف سنی، جو نعت سنے گا تقریر نہیں سنتی، جو قوالی سنے گا تقریر نہیں سنتے، جو قوالی سنے گا تقریر نہیں سنے گا۔ تقریر میں حدیث بیان ہوتی ہے۔ ابھی جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اگر یہ 5 منٹ کی تقریر بندہ کوئی دل سے سن لے تو ساری زندگی وہ نمازی بن جائے گا، اور جب نمازی بن گیا اور عاشق رسول بن گیا تو سیدھے جنت الفردوس چلا گیا۔ بے شک نہ سننے سے کیا ملے گا، قوالی سننے سے کیا ملے گا، وقتی طور پر تھوڑا مزہ ملے گا، اس کے بعد جہاں تھے وہیں رہو گے۔ تقریر سننے سے دل ہلتا ہے، تقریر سننے سے گھمنڈ دور ہوتا ہے، تقریر سننے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تقریر سننے سے آدمی کو لگتا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا تھا، ہم کیا کر بیٹھے، ہم نے لکڑی کے کھمبے کو سونا سمجھ لیا، یہ تو لکڑی ہے، ہم نے تو لوہا کو ہیرا سمجھ لیا۔ جو ہم سوچ رہے تھے میری سوچ کے لوبان جلائیں، اگربتی جلائیں، اجمیر جائیں، غریب نواز کے آستانے پہ جائیں، اسیر و حجی کے آستانے پہ جائیں، جنت چلے جائیں، نہیں ہے ایسا۔ جنت سستی نہیں ہے۔ جس جنت کے لیے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بڑا بیٹا قربان کر دیا، دودھ پیتا علی اصغر کو قربان کر دیا، اپنے جسم کو گھوڑے کی ٹانپوں سے روندوا دیا، 72 اور نیزوں اور تلواروں کے اٹھا کے اپنی جان جانے آپ کے حوالے کر دی۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اگر 10 روپے کا پتاشا لے کے درگاہ پہ چلے گئے اور جنت مل گئی تب تو غوث پاک 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھتے، 20 سال تک درخت کے پتوں کو چبا کر کے علم حاصل نہیں کرتے، 25 سال تک جنگلوں میں رہ کر کے عبادت اللہ کی نہیں کرتے، غریب نواز ایران چھوڑ کر کے ہندوستان نہیں آتے، وہ گالی گلوچ نہیں سنتے، بزرگان دین مار کھا کے اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے، بزرگوں کے گھروں میں آگ لگا دی گئی، ان کے بدن میں کو کاٹ دیا گیا، ان کے بال بچوں کو چیر دیا گیا، تب ساری مصیبتوں کے بعد آج اسلام مسکرا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں کئی کروڑ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان مسکرا رہے ہیں۔ یہ اسی لیے مسکرا رہا ہے کہ ہمارے باپ دادوں کی بڑی قربانیاں رہی، وہ لوگ آرام سے کھاتے پیتے گلے تک 11ویں کا کھانا، 12ویں کا کھانا، تیجا کا کھانا، 40واں کا کھانا، چھٹی کا کھانا، لنگر حسین کا کھانا، مردہ کا کھانا، ہمیشہ صرف کھانا ہی کھانا، اور کھانا پہاڑا۔ سنی لوگ یہی تو کرتا ہے، کھانا کھانا پہاڑا کا۔ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ وہابی۔ نفل روزہ کون رکھے گا؟ وہابی۔ فجر کے ٹائم میں جمعہ کی طرح بھیڑ مسجد میں کون لگائے گا؟ وہابی۔ اور سنی کیا کرے گا؟ تیجا کا کھانا، 40واں کا کھانا، چھٹی کا کھانا، لنگر کا کھانا، لنگر غوث، لنگر خواجہ، کھانا پکانا یہ کرے گا۔ مسجدیں اس کی ویران پڑی، اس کی خانقاہوں میں صرف دعا، تعویذ، تیل، پانی۔ پہلے بزرگان دین خانقاہوں میں بادشاہ جو خانقاہ تھا، خانقاہ میں 40 دن کا چلہ کرتے، جو کی روٹی کھاتے، رات بھر 100 رکعت نماز نفل پڑھتے، تب ان کا سینہ منور اور نورانی ہو جاتا تھا، وہ بھی ولی بن کر دوسرے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل جاتے۔ یہ کام خانقاہ کا تھا۔ اب خانقاہ میں تیل اور پانی پھوکو ٹکا لا، بس۔ خانقاہوں میں اب سجدہ کہاں ہے؟ خانقاہوں میں اب روزہ کہاں ہے؟ خانقاہوں میں صبح شام 2 گھنٹے تک بزرگان دین کی زندگی بیان کی جاتی تھی، بادشاہ لوگ آتے تھے، وہ محفلیں کہاں؟ ہر جگہ پہ محفل اجڑ گئی، لوگ سستا کام چھوڑ رہے ہیں۔ اب کون بچے کو ذبح کروائے گا؟ کون جہاد کرے گا؟ اب نہیں، سستے میں کھائیں اور جنت کود کے چلے جائیں۔ یہ غوث پاک کا لنگر ہے، مالیدہ ہے، اب اس میں پیور گھی ہے، اب اس میں کاجو ہے، اس میں کشمش ہے، اس میں اخروٹ ہے، پستہ بادام ہے، اس میں شوگر چینی ہے، پیور گھی ہے، وہ تو مزہ تو آئے گا۔ یہ خوب اچھا سے کھاتا ہے تو شیخ قادریہ بولتا ہے بہت مزیدار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مزہ نماز پڑھنے میں تھوڑی آتا ہے، مزہ تو حلوہ کھانے میں آتا ہے۔ پہلے بزرگان دین کو مزہ ملتا تھا سجدے میں، مزہ ملتا تھا تلاوت میں، ہر 3 دن کے بعد ختم قرآن کرنا،
ماہ رمضان میں ہر 3 دن کے بعد ختم قرآن کرتے تھے، 10 ختم قرآن کر لیتے تھے ماہ رمضان، اور یہاں چکنی چپنی باتیں ہیں اور ایک ختم بھی نہیں کر پائے، یہاں دوڑ وہاں بھاگ، تراویح پڑھ بھی لیا تو بعد میں ناخواستہ ایک رکعت پڑھے، دوسری رکعت میں بیٹھ کے باہر بات چیت کرتے رہے، امام صاحب سجدے میں گئے، جھٹ سے شامل ہو گئے، جیسے کہ کوئی ایک کٹ سی دکھا دی نہیں ہوگا۔ جو فاتحہ میلاد دعا درود کو حرام کہے گا وہ بھی جہنم جائے گا، اور جو سنی بولے گا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فاتحہ میلاد دعا درود لنگر پور سے کرو جنت چلے جاؤ، یہ بھی جہنم کا راستہ چھوڑا، یہ راستہ بھی جہنم کا ہے۔ نماز چھوڑ کے جنت نہیں ملتی ہے، روزہ چھوڑ کے جنت نہیں ملتی ہے، زکات چھوڑ کے جنت نہیں ملتی ہے۔ 4 پیلر ہے بنیادی، نماز روزہ حج زکات، پیلر پہ ہی چھت ٹکتی ہے، پیلر نہیں ہے چھت نہیں رہے گی، جب چھت ہی نہیں رہے گی تو وال پٹی فالس سیلنگ گرینائٹ ٹائلز ماربل ڈورز ونڈوز یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ دیوار کھڑی ہوگی، پیلر پہ چھت رہے گی، اب اس میں فنیشنگ ورک ہوگا، پلاسٹک ہوگا، اس میں فالس سیلنگ ہوگا، انٹیریئر ورک ہوگا، اس میں صاحب گرینائٹ ہے، ماربل ہے، کچن باتھ روم سب میں لگے گا، مگر چھت ہی نہیں ٹکے گی، پیلر ہی نہیں رہے گا تو فالس سیلنگ کہاں سے ہوگی؟ تو اسلام کے بنیادی پیلر ہیں یہ 5: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔ توحید کا مطلب یہ دل سے یقین کرنا پڑے گا کہ میرا خدا ایک ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سارا سنسار چلاتا ہے، کوئی آنکھ پاؤں نچائے کودے کچھ بھی کرے، اللہ ہی دنیا چلاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، وہی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا اختیار اسی رب اعلیٰ کے پاس ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہے جو بادشاہ کے بیٹے کو بھیک منگوا دیتا ہے، وہی ہے جو ایک چائے بیچنے والے کو حکومت دے دیتا ہے، وہی ہے جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو تخت سے اتار کے بھیک منگوا دیتا ہے، وہی ہے جو ایک مندر کے مہنت کو اتر پردیش کی کرسی پہ بیٹھا دیتا ہے، جو سارا سنسار چلاتا ہے۔ تمہارا چہرہ کبھی نہیں سوکھے گا اگر اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے، کوئی تیری بنیاد ہلا نہیں پایا اگر اللہ پر مضبوط یقین ہو جائے۔ ہم کسی پاکستان سے نہیں ڈرتے، ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہندوستان کے سرے سرے سے ہم کو پیار ہے، اور ہمیں ان لچوں لفظوں سے بھی سند نہیں چاہیے کہ ہم اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے دیش سے محبت ہے کہ اپنے دیش کو بچانے کے لیے ہم پاکستان کی سرحد پہ لڑائی کیا کرتے ہیں، ہم اپنے دیش کو بچانے کے لیے بنگلہ دیش کی سرحد پہ ہم لڑتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان آج خطرناک جنگ کی چپیٹ میں آ رہا ہے، ایک ایک مسلمان کا بچہ ہندوستان کی حمایت میں کھڑا رہے گا۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، ایک لچا اگر کسی 5 آدمی کا قتل کر دے تو اس کی وجہ سے سارا مسلمان نہیں اس میں شامل کیا جائے گا۔ 1000 کی آبادی ہے کسیاں کی، اگر ایک بندہ کوئی شراب پی کے کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو کسیاں کا سارا آدمی وہ سارا شرابی نہیں ہو جائے گا، اس کام کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ ایک پاگل دیوانہ اگر 28 آدمی کو کاٹ دیا تو سارا مسلمان اس جرم سے بری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا بچہ 40 کروڑ جو انڈیا میں رہتا ہے وہ اس کام کو اچھا نہیں سمجھ رہا۔ ایک آدمی کوئی دکھا دے کہ بولا ہو جو کیا ہے اس پاگل پہلگام میں اچھا کیا ہے، نہیں، بلکہ بچہ مسلمان جو کہتا ہے وہ آتنکوادی ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے بے قصوروں کو مارا ہے۔ تو جب ہم ایک بچہ بھی میرا اس کام کو نہیں سراہتا ہے تو تم داڑھی والے کو داڑھی کیوں نوچ رہا ہے، تم ٹوپی والے کو نوچ کیوں رہا ہے، تم مسلمانوں کو برا کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو چاہے تم برا مانتے مانتے مر جاؤ، مسلمان برا نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کا وفادار ہے، رسول پاک کا وفادار ہے، اپنے مذہب اسلام کا وفادار ہے، اپنے ملک کا وفادار ہے، اپنے ملک اور ملت کا وفادار ہے۔ مسلمان خطار نہیں ہوتا، اسلام وفاداری کا پیغام دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔
ہماری حیثیت انسان کی ہے، انسان ہونے کے ناطے۔ پاکستان میں سیلاب آیا تھا، پاکستان میں آگ لگی تھی، ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری نے یہاں سے راشن بھیجا، یہاں سے چادر بھیجا، یہاں سے ضرورت کے سامان بھیجا۔ یہ مدد ہے، انسانیت کی مدد ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے، کوئی کتا بھی اگر پیاسا مر رہا ہو، بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک عورت تھی جو دیکھ رہی تھی کہ ایک کتا ہے پیاس کے مارے کنواں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، یعنی وہ کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ کنواں ادلغا لسان ہو من العطش، پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو لٹکائے ہوا تھا وہ کتا، اور کنویں کا چکر لگا رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ وہ عورت جو بدعمل تھی، اس نے اپنے دوپٹے کو ڈول بنا کر، اپنا موزہ کھول کر، پانی نکال کر اس کتے کو پلا رہی ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ اب جو مسلمان اپنے پڑوسی سے لڑتا ہے، اپنے جیسے آدمی سے جھگڑتا ہے، وہ سمجھ لے کہ کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ ایک بارش زمین کے لیے لڑنا، چھوٹی چھوٹی جگہ کے لیے لڑنا، ایک اینٹ کے لیے جانوروں کی طرح جھگڑنا، ساری زندگی اپنے پڑوسی سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لینا، یہ کام جانوروں کا انسان کرنا۔ انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کر اپنی طرف سے لڑائی ہے۔ ایک بارش زمین سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اگر صبر کر لے تو اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ یہاں سے آپ ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑ رہا ہے، مار دھاڑ کار، 20 مقدمہ میں 4 کروڑ خرچ ہو گئے، بچہ جیل چلا گیا، اس کے لیے ایک بارش زمین کے لیے۔ اگر یہ صبر کر لیتا، صبر کرنے کے بعد اس کی عزت بھی بڑھ جاتی، اور جو ایک بارش زمین پڑوسی کو چھوڑ دیا، اللہ 1 ایکڑ زمین اس کو عطا فرما دیتا۔ مگر یہ تو عقل ہے نہیں، غصے میں آ کر لڑائی کر رہے ہیں، پڑوسی محبت کرنے کی۔ یہاں ایک کتے کو پانی پلاتی ہے بدکار عورت، تو حضور کہتے ہیں وَحِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہے۔ جب کتے کو پانی پلانے والا جنتی ہے، جو اپنے جیسے بھوکے انسان کو پلانے والا، اپنے جیسے پیاسے انسان کو پلانے والا، انسان اشرف المخلوقات ہے، جس قدر اس کو جنت ملے گی۔ یہ آدمیت ہے، یہ ہیومینٹی ہے۔ کہ پاکستان میں اگر سیلاب آیا تو ہندوستان سے، یہاں سے ہم غذا بھیجتے ہیں، یہ انسانی حیثیت، ایک حیثیت ہے ہندوستانی کی۔ میرا ملک ہندوستان ہے، میری سرحد میں اگر کوئی دوسرا گھسے گا، ہستکشیپ کرے گا، ہم اس کا ڈینا توڑ دیں گے، ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے، اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ کیوں؟ یہ ہمارا ملک ہے، ملک کی حفاظت کرنا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے۔ تو بحیثیت ہندوستانی، نہ بنگلہ دیش، نہ پاکستان، نہ سری لنکا، نہ نیپال، نہ چائنا کسی کا انٹرفیئر برداشت نہیں کریں گے۔ لڑیں گے پاکستان سے، لڑیں گے نیپال سے، لڑیں گے بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے۔ کیوں؟ ہم اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کریں گے، یہ ہے ہندوستانی۔ بنگلہ دیش میں آگ لگی، ہم یہاں سے کپڑا بھیجیں گے، یہ ہے انسانیت۔ اور ہمارے ملک میں گھسنا چاہے گا، ملک بچائیں گے، یہ ہے ہماری ہندوستانی حیثیت۔ اور ایک حیثیت ہے مسلمان کی، اسلام کی حیثیت۔ ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام کے نام پہ کوئی اس پر اٹیک کرے گا تو بحیثیت مسلم ہماری ہمدردی اس کے ساتھ۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نعرہ ہے، اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے یہ نعرہ ہے امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا، چائنا سے اچھا ہندوستان ہمارا، پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا، بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستان ہمارا، یعنی ان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ تو ہماری حیثیتیں 3 ہیں، ہندوستانی، مسلمان اور انسان۔ تو سب کے تقاضے الگ الگ ہیں، ایک ہی رسی میں سب کو باندھ کے مت دیکھنا۔ اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کا مسلمان ایک جسم کے سامان ہے۔ کانٹا چبھے پاؤں میں تو سارا جسم درد سے جوجھتا ہے، اسی طرح فلسطین میں لگی ہے آگ، دنیا بھر کے 200 کروڑ مسلمان تڑپ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامی ہمدردی کہ پورا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کانٹا چبھے پاؤں میں تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اسلامی حیثیت۔ اگر ہم آج فلسطین کے لیے تڑپ رہے ہیں، فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں،
فلسطین کے حق میں ہم حمایت دے رہے ہیں، یہ اسلامی حیثیت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی کو جو کوئی تکلیف دے گا مارے گا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب حیثیتیں الگ الگ ہو گئی، اب ایک ہی رسی میں نہیں باندھنا ہوگا بلکہ الگ الگ سوچنا ہوگا۔